یہ ویڈیو تعلیمی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے اور منصفانہ استعمال کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ جو سننے والے ہیں وہ کتاب کے خیالات کی وضاحت اور تشریح ہے، اصل متن کا لفظ بلفظ مطالعہ نہیں۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم سفر شروع کر رہے ہیں، عظیم امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت، یعنی دی الکمی آف ہیپینس۔ جی، امام غزالی جو اسلامی فلسفے اور خاص طور پر روحانیت یعنی تصوف میں ایک بڑا نام ہے۔ بالکل، لیکن اس لازوال کتاب کے اصل ابواب میں جانے سے پہلے آج ہم ذرا اس کے تعارف پر بات کریں گے۔ اچھا، خاص طور پر کیوں جی ریلی کا لکھا ہوا پیش لفظ اور ایلٹن ایل ڈینیل کا مقدمہ۔ جی، یہ دونوں تحریریں ہمیں ایک طرح سے جدید علمی زاویہ فراہم کرتی ہیں کہ آج کے دور میں غزالی کی کیا اہمیت ہے۔ ہاں، اور ان کے کام کو ایک وسیع تناظر میں رکھتی ہیں، جیسے دنیا بھر کا فلسفہ ہے، انسانیت کی معنی کی تلاش ہے۔ اور دونوں ہی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غزالی کے خیالات آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ وہ روح، علم اور حقیقی خوشی یعنی باطنی خوشی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ کیمیاگری نہیں جو سونا بناتی ہے، بلکہ روح کو سنوارتی ہے۔ تو آئیے پہلے کیوم ریلی کے پیش لفظ کو دیکھتے ہیں۔ وہ مغرب میں اسلامی کلاسیکی تحریروں کی کمی کا ذکر کرتے ہیں نا؟ جی بالکل، ریلی صاحب نشاندہی کرتے ہیں کہ ثقافتی فاصلے ہیں، ترجمے کی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی فکر کا آپ کہہ لیں ایک بڑا حصہ مغربی قارئین تک، خاص طور پر طلباء تک صحیح سے نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو یہ ترجمہ ڈینیل کا ایک کوشش ہے اس خلا کو پر کرنے کی؟ ہاں، وہ اس کام کی تعریف کرتی ہیں کہ ڈینیل نے غزالی کی تقریباً 1000 سال پرانی حکمت کو بہت واضح اور قابل فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ ریل کا ایک اور نقطہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزالی کو پڑھنا ہمیں اس گہرے مذہبی احساس سے جوڑتا ہے جو آج کل خاص طور پر مغرب میں شاید اتنا مضبوط نہیں۔ جی، یہ بہت اہم بات ہے۔ ریلی کہتی ہیں کہ غزالی کا مطالعہ ہمیں اسلام کی روحانی گہرائی دکھاتا ہے، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں فرق سمجھنا ہوگا۔ غزالی کی وہ صوفیانہ مذہبی دنیا اور آج کا جو سیکولر علمی ماحول ہے، ان میں فرق ہے۔ یعنی ماضی کی اس شدید مذہبی وابستگی کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ بالکل، جو شاید آج ہم پوری طرح محسوس نہیں کر پاتے۔ اچھا، اب ذرا ایلٹن ڈینیلز کے مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ وہ بھی اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ماضی کی تہذیبوں کی وہ شدید مذہبی وابستگی سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ ہاں، ڈینیل صاحب واضح کرتے ہیں کہ آج کی جو سوچ ہے، سیکولرزم، مادیت پرستی، مذہب کو نجی معاملہ سمجھنا، اس کی وجہ سے ہم وہ جذبہ نہیں سمجھ پاتے جس نے لوگوں کو مذہب کے لیے بڑی قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ تو غزالی کی کتاب اس کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں یہ اس قبل جدید مذہبی روح کو سمجھنے کی ایک کی ہے۔ غزالی صرف نظریات نہیں دے رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایمان کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنما ہونا چاہیے۔ یہ آج کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ تصور ہے ویسے۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں ڈینیل غزالی کی اپنی زندگی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور قانونی عالم تھے، پھر ایک گہرے روحانی بحران سے گزرے۔ ہاں، سب کچھ چھوڑ کر تصوف کی طرف نکل گئے سچائی کی تلاش میں۔ جی، اور یہ بھی اہم ہے کہ غزالی کا دور کیسا تھا۔ ڈینیل بتاتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی شدید سیاسی اور مذہبی انتشار کا زمانہ تھا۔ اچھا، کیا چل رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں، صلیبی جنگیں تو تھیں ہی، لیکن اندرونی خلقشار زیادہ تھا۔ سنی عباسی خلافت کمزور ہو رہی تھی، مصر میں شیعہ فاطمی تھے، پھر سلجوق ترکوں کا عروج تھا، مطلب ایک کافی پرآشوب ماحول تھا۔ تو اس سارے پس منظر نے غزالی کی فکر کو شکل دی ہوگی؟ یقیناً، اور ڈینیل کے مطابق غزالی کا سب سے بڑا کارنامہ اسی ماحول میں سامنے آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے جو مختلف اسلامی فکری دھارے تھے، جیسے روایتی فقہ، عقلی فلسفہ، جس پر انہوں نے سخت تنقید بھی کی تھی تحافت الفلاسفہ میں۔ جی بالکل، خاص طور پر مواد الطبیعت پر فلسفیوں کے دعووں کو چیلنج کیا۔ پھر باطنی شیعت تھی جسے انہوں نے رد کیا، اور تصوف تھا۔ غزالی نے ان سب کے درمیان ایک توازن قائم کیا۔
انہوں نے صرف قانون یا صرف عقل سے آگے بڑھ کر تصوف کی جو گہری ذاتی روحانیت تھی اسے اسلامی قانون یعنی شریعت کے ڈھانچے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اچھا، یعنی ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات میں ہم آہنگی؟ بالکل، یہ ترکیب ہی ان کی اصل ذہانت ہے، شریعت اور طریقت کا امتزاج۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ کیمیائے سعادت اور ان کی وہ بہت مشہور عربی کتاب احیاء العلوم الدین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی ڈینیل، یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کیمیا جو ہے وہ اصل میں احیاء کا فارسی زبان میں ایک خلاصہ ہے۔ اچھا، خلاصہ ہے۔ ہاں، غالباً ان فارسی بولنے والے قارئین کے لیے جن کے لیے احیاء جیسی وہ بہت ضخیم کتاب ہے اس تک رسائی مشکل تھی۔ کیمیا زیادہ تر نفس، خدا، دنیا اور آخرت کے علم پر توجہ مرکوز کرتی ہے، یعنی روحانی خوشی اور نجات کے عملی راستے پر۔ بالکل، یوں سمجھے کہ احیاء ایک سمندر ہے تو کیمیا اس کا جوہر ہے۔ بہت خوب۔ تو اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم تیار ہیں کہ امام غزالی کی حکمت کو باب بباب سمجھیں۔ روح، نفس، دنیا اور الہیات پر ان کے گہرے خیالات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ان گفتگوؤں میں کوئی بات اہم لگے، کوئی قدر نظر آئے، تو حمزہ یعقوب کے ساتھ سیکھیں کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے اس فکری اور روحانی سفر کو مل کر جاری رکھیں۔ غزالی نے علم اور روح کے درمیان ایک پل بنایا تھا۔ آج کی اس بٹی ہوئی دنیا میں کیا ہم بھی ان کی طرح مختلف سچائیوں کو جوڑنے کے، مربوط کرنے کے نئے طریقے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب امام غزالی کی کیمیائے سعادت، اس پر گہری بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسلامی فکر اور خاص طور پر روحانیت کے حوالے سے تو ایک آپ کہہ لیں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور امام غزالی تعارف میں ہی یہ واضح کر دیتے ہیں کہ خوشی کا جو راستہ ہے وہ خود کو جاننے سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ شروع میں ہی یہ نقطہ سامنے لاتی ہے کہ انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک عظیم مقصد ہے۔ اگرچہ جسم تو ظاہر مادی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ بالکل، جسم فانی ہے لیکن اصل جوہر یعنی روح وہ بہت بلند ہے، اس میں الوہی صفات کی جھلک ہے۔ تو یہ تضاد کیسے حل ہوتا ہے، یعنی جسم اور روح کا؟ امام غزالی کے نزدیک جب انسان ریاضت کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، تو گویا وہ ایک بھٹی سے گزرتا ہے۔ اس عمل سے وہ اپنی نفسانی خواہشات جو حیوانی سطح کی ہیں ان سے اوپر اٹھتا ہے اور اپنی اصل روحانی فطرت کو پا لیتا ہے، اور فرشتوں جیسی صفات تک پہنچ سکتا ہے۔ جی بالکل، وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہی وہ روحانی کیمیا گری ہے جسے عام دھات کو سونا بنانے والی بات؟ ہاں، یہ ایک بہت خوبصورت استعارہ وہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کیمیا ہے، یعنی نفس کو پاک کر کے حقیقی خوشی پانے کا فن، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کہاں ملتی ہے پھر یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ہے جو انبیاء کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے توجہ ہٹا کر پوری طرح خدا کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اس کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ کون سے بنیادی اصول ہیں؟ امام غزالی 4 بنیادی چیزیں بتاتی ہیں، 4 معرفتیں جن پر یہ پوری کتاب آپ دیکھیں کھڑی ہے۔ پہلا، نفس کی معرفت یعنی خود کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا۔ جی۔ دوسرا، خدا کی معرفت۔ تیسرا، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم۔ اور چوتھا، آخرت کی حقیقت کا علم۔ اور ترتیب اہم ہے، یعنی پہلے خود کو جاننا۔ بہت اہم ہے۔ خود کو سمجھے بغیر خدا کو سمجھنا یہ ممکن نہیں یا بہت مشکل ہے۔ تو آئیے پہلے باب پر ہی بات کرتے ہیں جو اسی پہلی معرفت پر ہے، نفس کی معرفت۔ وہ شروع ایک مشہور قول سے کرتے ہیں نا، من عرف نفسہ فقد عرف الرب۔ جی، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن فوراً وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ پہچان صرف ظاہری جسم کو جان لینا نہیں ہے، یعنی یہ جاننا کہ ہاتھ پاؤں کیا کرتے ہیں یہ کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر خود شناسی بس اتنی ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا، غصہ آیا تو حملہ کر دیا، تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟
صحیح। وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، اور اصل خوشی اور اصل غم کیا ہے۔ یہ تو واقعی گہرے سوالات ہیں۔ انسان کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ انسان کے اندر حیوانی خواہشات بھی ہیں جیسے کھانا پینا، پھر درندگی کی صفات بھی ہیں جیسے غصہ، زیادتی، شیطانی مکر و فریب بھی ہے، اور فرشتوں جیسی پاکیزہ صفات بھی ہیں جیسے علم کا شوق، عبادت۔ تو اصل کام ان میں تمیز کرنا ہے۔ جی بالکل، حقیقی خودشناسی یہی ہے کہ ہم پہچانیں کہ ان میں سے ہمارا اصل جوہر کون سا ہے اور کون سی چیزیں ثانوی ہیں یا رکاوٹ ہیں۔ اگر ہماری اصل فطرت ملکوتی ہے تو ہمیں اسی طرف جانا چاہیے۔ اور اس سب میں مرکز کیا ہے؟ کس چیز کو وہ اصل خود کہتی ہیں؟ امام غزالی کے نزدیک اصل ذات وہ نفس ہے، یا روح کہہ لیں یا قلب۔ وہ ان الفاظ کو یہاں تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال کر رہی ہیں، اس غیر مادی جوہر کے لیے جو جسم پر حکمرانی کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ جسم کو ایک ریاست کی طرح سمجھاتی ہیں، روح بادشاہ ہے، حواس اور اعضاء وہ لشکر ہیں، عقل جو ہے وہ وزیر ہے، دانش مند وزیر۔ جی، اور شہوت یعنی نفسانی خواہش وہ ٹیکس وصول کرنے والا، آپ سمجھیں، لالچی افسر ہے، اور غصہ وہ جیسے پولیس افسر جو بے قابو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مثال تو بہت واضح ہے۔ تو اگر عقل یعنی وزیر کمزور ہو جائے تو پھر ظاہر ہے لیاست میں گڑبڑ ہوگی۔ اگر شہوت اور غصہ یہ دونوں عقل پر حاوی ہو جائیں اور بادشاہ روح ان کے پیچھے چل پڑے تو پھر روحانی سلطنت کی تباہی یقینی ہے۔ یعنی عقل کا کنٹرول ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ یہی وہ سب سے اعلیٰ صلاحیت ہے جو انسان کو خدا کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ اگر عقل غالب رہے تو انسان موت کے بعد بھی پاکیزہ ارواح کی صحبت کا حقدار بنتا ہے۔ امام غزالی دل کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بھی کرتی ہیں، اس کا تعلق غیب سے۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دل میں گویا ایک کھڑکی ہے جو غیب کی دنیا، ان سین ورلڈ، اس کی طرف کھلتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں، ہمارے ظاہری حواس معطل ہوتے ہیں تو یہ کھڑکی کھلتی ہے اور ہمیں خواب نظر آتے ہیں جن میں بعض اوقات غیبی اشارے ہوتے ہیں۔ اور یہ بیداری میں بھی ممکن ہے؟ جی، ریاضت سے، نفس کو پاک کرنے سے یہ کھڑکی بیداری میں بھی کھل سکتی ہے۔ اسی کو وہ الہام کہتی ہیں یا کشف، اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں۔ اچھا۔ یقیناً، جیسے فرشتے وہ کہتی ہیں عناصر پر حکم چلاتے ہیں، اسی طرح روح اپنے جسم کے اعضاء پر پورا کنٹرول رکھتی ہے، اور بعض اوقات کچھ روحیں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ صرف اپنے نہیں دوسروں کے جسموں پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اچھا، جیسے معجزات وغیرہ؟ جی، مثبت ہوں تو کرامت یا معجزہ، اور اگر منفی مقصد ہو تو جادو بھی ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خدا کو جاننے کے لیے اصل چابی اپنی روح کو پہچاننا ہے، جسم سے زیادہ روح اہم ہے۔ بلا شبہ، جسم تو سواری ہے، اصل سوار روح ہے۔ جو اپنی ہی روح کو نہیں پہچانتا وہ باہر کیا پہچانے گا، اپنے خالق کو کیسے پہچانے گا؟ بات تو صحیح ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ اپنی اس روحانی بلندی کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی کمزوری، اپنی محتاجی، اپنا فانی ہونا، اس کا احساس بھی ضروری ہے۔ یہ کمزوری اور بے بسی کا احساس بھی معرفت الہی کا ایک راستہ ہے۔ تو کیمیائے سعادت کا یہ جو شروع کا حصہ ہے، یہ ہمیں ایک طرح سے دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں، اپنی اصل کو پہچانیں اور اپنی روح کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں جگائیں۔ بالکل، یہ خود شناسی کا سفر ہی اصل میں خدا شناسی کی طرف پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کتاب میں، یہ باطنی راستہ اور واضح ہوتا جائے گا اور ہمیں حقیقی حکمت اور روحانی سکون کے قریب لے جائے گا۔ تو اس اہم سفر میں ضرور ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم امام غزالی کی کیمیائے سعادت کے دوسرے باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، عنوان ہے خدا کی معرفت۔ جی، پچھلی بار ہم نے خود شناسی یعنی اپنے آپ کو جاننے پر بات کی تھی۔ بالکل۔ اور غزالی کے نزدیک یہی معرفت خدا کی طرف
آپ کہہ لیں پہلا قدم ہے۔ جی ہاں، یعنی اپنی ذات کو سمجھنا ہی ایک طرح سے وجود کے مقصد کو جاننے کی کنجی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ مشہور قول بھی تو ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ صحیح، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جی، یعنی اپنی ذات اور اپنی صفات پر غور و فکر کرنا، یہی راستہ کھولتا ہے خدا کی معرفت کا۔ اور جتنا گہرائی میں آپ سمجھیں کوئی اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے، اتنی ہی وضاحت سے پھر خالق کی نشانیاں اس پر آیا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ایک بات جو امام غزالی نے کہی وہ بھی اہم ہے کہ بہت سے لوگ وہ اپنی ذات پر غور تو کرتے ہیں۔ جی بالکل، غور تو کرتے ہیں مگر خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو کیا اس معرفت کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی مخصوص راستہ؟ دیکھیے، غزالی ایک بہت ہی بنیادی اور عام فہم طریقہ بتاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ابتدا پر غور کرے۔ ایک وقت تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ جی ہاں، سورۃ الدہر کی۔ بالکل۔ پھر پانی کے ایک بے جان قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی۔ اس قطرے میں نہ عقل تھی، نہ سننے دیکھنے کی طاقت، نہ ہاتھ پاؤں تھے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہے، آج بھی انسان اپنی تمام تر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اپنا ایک بال تک نہیں بنا سکتا۔ صحیح۔ تو اس قطرے کی حالت میں تو وہ کتنا بے بس، کتنا محتاج ہوگا۔ بس یہیں سے غور و فکر کا اصل نقطہ شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود میں ہی خالق کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر دانتوں کی ترتیب دیکھ لیں، زبان کا ذائقہ چکھنا، لعاب دہن کا پیدا ہونا، یا ہاتھ کی بناوٹ۔ ہاں جی، 5 انگلیاں، الگ الگ لمبائی، انگوٹھے میں 2 جوڑ، باقیوں میں 3، تاکہ ہر طرح سے چیزوں کو پکڑا جا سکے، اٹھایا جا سکے، کام کیا جا سکے۔ یہ ایسی کاریگری ہے کمال کی جسے دنیا کی ساری عقلیں مل کر بھی اس سے بہتر نہیں بنا سکتی۔ واقعی جسم کی یہ پیچیدہ بناوٹ تو حیران کن ہے، یہ خدا کی قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، لیکن ہماری روزمرہ کی ضروریات جیسے کھانا پینا، رہائش، ان کے بارے میں غزالی کیا کہتے ہیں؟ جی، وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح کائنات کے خزانوں سے اس کی لاتعداد ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہوا، پانی، غذا، لباس، رہائش، سب کچھ، تو وہ جان لیتا ہے کہ خدا کی رحمت بھی اس کی قدرت اور حکمت کی طرح لامحدود ہے۔ اور وہ حدیث قدسی بھی ہے نا؟ جی بالکل، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اپنی بے بسی سے تخلیق، پھر یہ جسم کی ناقابل یقین ساخت، اور پھر زندگی کی تمام ضروریات کی فراہمی، جی، ان سب پر غور کرنا، یہ خدا کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی بے پایان رحمت کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کر غزالی انسان کی روح کی مثال دیتے ہیں۔ روح کی مثال؟ وہ کیسے؟ تاکہ خدا کی ذات پاک کے کچھ پہلو سمجھ میں آ سکیں۔ دیکھیں نا، روح اور خدا دونوں نادیدہ ہیں۔ ہاں، نظر نہیں آتے۔ انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ ان کی کوئی خاص شکل یا مقدار نہیں۔ ٹھیک۔ انہیں حواس سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل جیسے غصہ ہے، خوشی ہے، محبت ہے، ہم انہیں محسوس کرتے ہیں مگر دیکھ یا چھو نہیں سکتے، انہیں عقل سے جانتے ہیں۔ یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ جیسے روح جو نظر نہیں آتی اور جسم کے کسی ایک حصے میں قید بھی نہیں، وہ پورے جسم پر حکومت کر رہی ہے، جی، ویسے ہی خدا جو زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہاں، مگر یہاں ظاہری شکل مراد نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، ظاہری شکل نہیں بلکہ باطنی صفات کا ایک عکس مراد ہے۔ گویا ہر انسان ایک چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ روح وہ عرش کی مانند ہے، یعنی بادشاہی کا مرکز، دل ایک وزیر اعظم کی طرح، دماغ گویا شاہی کرسی یعنی حکمت و تدبر کی جگہ، اور سوچ و فکر کا خزانہ وہ لوہے محفوظ کی طرح ہے، یعنی علم و تقدیر کی تختی کی طرح۔ جی، تو جس طرح ہم اپنے جسم کی اس چھوٹی سی مملکت کو چلاتے ہیں، اس سے کائنات کے عظیم نظام اور اس کے چلانے والے کی حکمت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
गजाली ये भी बताते हैं कि मार्फत की मुख्तलिफ दर्जात हैं, सब एक ही सतह पर नहीं होते। हाँ, वो च्यूंटी की मिसाल बड़ी खूबसूरत देते हैं। वो क्या मिसाल है? कि एक च्यूंटी कागज पर चलते कलम को देखती है तो समझती है कि ये स्याही फैलने का सबब बस ये कलम है। ये तबियत दान की तरह है जो सिर्फ सबबे करीब को देखता है। ठीक। फिर वो च्यूंटी जो जरा ऊपर देखती है तो उंगलियां नजर आती हैं। ये माहिर फल्कियात की तरह है जो सितारों की तासीर को जानता है मगर उससे आगे वो नहीं जाता। यानी असल मुहर्रिक तक नहीं पहुंचता। जी, असल मुहर्रिक यानी खुदा तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे अंधे हाथी को टटोलते हैं, हर कोई एक जुज को कुल समझ लेता है। और ये समझना कितना जरूरी है कि अल्लाह अकबर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मखलूकात से बड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि उसकी अजमत हमारे तसव्वुर और फहम की हर हद से, हर कयास से बालातर है। बिल्कुल। और आखिर में जो सबसे अहम बात गजाली कहते हैं वो ये कि ये मारिफत, ये जानना, ये सिर्फ दिमागी वर्जिश या कोई फलसफियाना बहस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए? यानी इस इल्म के साथ अमल लाजिम है, इबादत बंदगी का ताल्लुक जरूरी है। मोहब्बत ही असल खुशी का बीज है ना, और खुदा की मोहब्बत वो इबादत से ही नश्व नुमा पाती है। यानी ये सिर्फ अक्ली दलाइल से नहीं मिलती? नहीं, ये महज अक्ली दलाइल का नतीजा नहीं, ये तो एक पाकीज़ा दिल से हासिल होती है, कल्बे सलीम से। कल्बे सलीम। जी, वो दिल जो खुद शनासी और कायनात पर गौर व फिक्र से रोशन हुआ हो। कुरान में भी है ना कि निजात वही पाएंगे जो कल्बे सलीम लेकर खुदा के पास हाजिर होंगे। तो ये बाब एक तरह से हमारी जात के अंदरूनी ताल्लुक को खालिक के साथ गहरा करता है। बिल्कुल। और हमें आगे आने वाली जो अखलाकी और रूहानी तालीमात हैं उनको समझने और अपनाने के लिए तैयार करता है। जी हाँ, और एक आखिरी सूझ, अगर हम अपनी इस छोटी सी अंदरूनी दुनिया यानी जिस्म और रूह को ही पूरी तरह समझने से कासिर हैं, तो फिर इस पूरी कायनात के निजाम, उसकी बारीकियों और उसे चलाने वाली अजीम हस्ती की हिकमत और कुदरत की गहराई का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये वाकई एक गहरी सोच है। अच्छा, तो खुद शनासी और फिर खालिक की पहचान, उसके बाद इमाम गजाली अब हमें बाहर की तरफ देखने को कह रहे हैं। जी हाँ, अब रुख है दुनिया की तरफ। उनकी किताब किमियाए सादत का ये तीसरा बाब, दुनिया का इल्म, ये हमें क्या सिखाता है? खास तौर पर इस बाब के शुरू और आखिर में क्या अहम बातें हैं? जी, गजाली का नुक्ता नजर शुरू से ही बहुत वाज़ेह है। वो कहते हैं कि देखो, ये दुनिया हमारा मुस्तकिल घर नहीं है। यानी ये बस एक पड़ाव है। बिल्कुल, एक आर्जी पड़ाव, एक गुजरगाह समझ लें। जैसे कोई बाजार हो जहां से आपने बस सौदा लेना है आगे के सफर के लिए। अगला सफर यानी आखिरत का सफर। जी, असल मंजिल तो वही है। ये दुनिया तो तैयारी की जगह है, खुद मंजिल नहीं है। तो मकसद हुआ ज़्यादे राह इकट्ठा करना। गजाली कहते हैं कि इंसान अपने हवास, मतलब देखने, सुनने, छूने से खुदा की कारीगरी को समझता है। क्या यही इल्म फिर मारिफत तक ले जाता है? बिल्कुल, इसी इल्म से, इसी मुशाहिदे से इंसान खुदा की अजमत और उसकी पहचान यानी मारिफत तक पहुंचता है। और यही मारिफत फिर असल कामयाबी है उखरवी जिंदगी की। जी हाँ, यही हकीकी सआदत है। रूह इसीलिए तो इस जिस्म में, इस पानी और मिट्टी के पेकर में आई है। अच्छा, जब तक ये हवास हैं, हम इस दुनिया में हैं। जब ये खत्म हो जाएं और सिर्फ रूह की अपनी सिफात रह जाएं, तो हम अगली दुनिया में चले जाते हैं। जी, तब वो अगली दुनिया शुरू हो जाती है। तो इस दुनिया में रहते हुए हमारी बुनियादी जरूरतें क्या हैं? इमाम गजाली क्या कहते हैं? वो दो अहम जरूरतों की बात करते हैं। एक तो रूह की हिफाजत, उसकी परवरिश, और दूसरी जिस्म की देखभाल। लेकिन यहाँ तवाजुन बहुत अहम है। रूह की असल ग़िज़ा क्या है फिर? खुदा का इल्म और उसकी मोहब्बत। इसके अलावा किसी भी फानी चीज से दिल लगाना, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना, वो रूह के लिए तबाही है। और जिस्म तो बस एक सवारी है रूह की। ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, रूह बाकी रहेगी। जिस्म को सवारी कहना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसकी कोई मिसाल भी दी है उन्होंने? हाँ, बहुत मशहूर मिसाल है हज पर जाने वाले हाजी की। अच्छा, वो क्या है? देखें, हाजी अपनी ऊंटनी का ख्याल रखता है, उसे खिलाता पिलाता है, ठीक रखता है। क्यों?
تاکہ وہ اسے منزل تک پہنچا سکے؟ بالکل، لیکن اگر وہ سارا وقت، ساری توجہ صرف اونٹنی کو سجانے سنوارنے میں ہی لگا دے تو پھر؟ تو قافلہ آگے نکل جائے گا، اصل مقصد فوت ہو جائے گا اور وہ دنیا کے صحرا میں بھٹک کر شاید ہلاک ہی ہو جائے۔ تو جسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے لیکن اسے مقصد نہیں بنا لینا۔ بالکل، بس اتنا کہ یہ روح کے سفر میں ایک اچھی کارآمد سواری ثابت ہو۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، تو جسمانی ضروریات جیسے کھانا، کپڑا، مکان، ان کے بارے میں کیا؟ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور سادہ بھی ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ان کو پورا کرنے کے جو نفسانی خواہشات ہیں نا، جی، وہ بے لگام ہو کر عقل پر حاوی ہو جائیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں خود مقصد نہیں ہیں، صرف ذریعہ ہیں۔ صرف ذریعہ ہیں جسم کو قائم رکھنے کا، تاکہ روح اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ غزالی دنیا کے دھوکے باز ہونے پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کیسے سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا فریب ہے؟ کئی طریقوں سے، کئی مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے ہمیشہ ساتھ رہے گی، مگر وہ تو ہر پل ہم سے دور جا رہی ہے۔ جی بالکل، جیسے سایہ لگتا ہے ٹھہرا ہوا ہے، پر وہ تو مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال ایک خوبصورت مگر بد کردار جادوگرنی کی۔ جادوگرنی؟ وہ کیسے؟ یعنی وہ اپنی چمک دمک سے، اپنی خوبصورتی سے لبھاتی ہے، محبت کا ڈرامہ کرتی ہے، اور پھر جب کوئی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو اسے اس کے اصل دشمنوں یعنی نفس اور شیطان کے حوالے کر کے خود آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو کافی سخت مثال ہے۔ جی، اور ایک روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کو ایک بدصورت بڑھیا کی شکل میں دیکھا، جس نے بے شمار شادیاں کی اور اپنے سارے شوہر ہلاک کر دیے۔ اچھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے ان بے وقوفوں پر جو دیکھتے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ کیا کرتی ہو اور پھر بھی تمہیں چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا کا انجام دیکھ کر بھی لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ پیاس کبھی بجھتی نہیں، جیسے وہ سمندر کا پانی پینے والی مثال ہے۔ ہاں، کہ جتنا پیو پیاس اتنی بڑھتی ہے۔ بالکل، دنیا کا عاشق جتنا اسے پاتا ہے اتنا ہی اور مانگتا ہے اور مانگتا ہے، یہاں تک کہ اسی پیاس میں مر جاتا ہے۔ ایک اور تمثیل بھی تو ہے، وہ جزیرے والی۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک بحری جہاز ایک جزیرے پر رکتا ہے، مسافروں کو تھوڑی دیر اترنے کی اجازت ملتی ہے۔ جی، مگر کپتان کہتا ہے جلدی واپس آنا، دیر نہ کرنا۔ اب یہاں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ، سب سے عقل مند، وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، جہاز میں بہترین جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے بالکل کنارہ کش رہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ، وہ تھوڑی دیر گھوم پھر کر نظارے دیکھ کر واپس آتے ہیں۔ انہیں جگہ تو ملتی ہے مگر اتنی اچھی نہیں، کم آرام دہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان تو بچا لیتے ہیں مگر دنیا کی رونقوں میں، دلچسپیوں میں تھوڑا الجھ جاتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا گروہ؟ وہ دور نکل جاتے ہیں، چمکدار پتھر، خوبصورت پھول جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ دیر کر دیتے ہیں؟ بہت دیر۔ جب واپس آتے ہیں تو جہاز میں بس نچلے تنگ حصے میں جگہ ملتی ہے، اور وہ پتھر، وہ پھول، وہ سب بوجھ بن چکے ہوتے ہیں، اپنی چمک کھو چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو دنیا میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جی، ایمان شاید بچ جائے مگر بہت کچھ گنوا کر۔ اور آخری چوتھا گروہ؟ وہ تو اتنے دور نکل جاتے ہیں، دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ انہیں کپتان کی واپسی کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر یا تو بھوک سے مر جاتے ہیں یا جنگلی جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی دنیا چاہیے۔ کافروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ساری تمثیلات تو دنیا کی بہت ہی منفی تصویر پیش کرتی ہیں۔ کیا دنیا میں سب کچھ برا ہی ہے پھر؟ کیا اس سے بالکل ہی منہ موڑ لینا چاہیے؟ نہیں، یہاں غزالی ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہیں دنیا میں مگر وہ دنیا کی نہیں ہیں۔ اچھا، مثلاً علم حاصل کرنا، نیک اعمال کرنا، خاص طور پر عبادات جو اللہ کی یاد اور محبت دل میں پیدا کرتی ہیں۔ یہ تو اچھی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، یہی تو قرآن میں باقیات صالحات کہلاتی ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو کیا شادی، کھانا پینا، لباس، یہ سب برا ہے؟ نہیں، اگر ان کے پیچھے نیت درست ہو، اگر مقصد یہ ہو کہ ان سے آخرت کے سفر میں مدد ملے گی
जिस्म तवाना रहेगा इबादत के लिए, खानदान बनेगा जो नेकी में मुआविन हो, तो फिर ये चीजें बुरी नहीं। तो असल मसला किन चीजों में है? असल मसला उन चीजों में है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लें, उसके दिलो दिमाग पर छा जाएं और उसे दुनिया से ऐसा चिपका दें कि वो आखिरत को, खुदा को भूल जाए। ऊन है, और जो कुछ इसमें है वो भी मलून है, सिवाय अल्लाह के जिक्र के। सिवाय अल्लाह के जिक्र के और उस चीज के जो इस जिक्र में मददगार हो। तो खुलासा ये हुआ कि इमाम गजाली का पैगाम बहुत वाज़ेह है, दुनिया की हकीकत को समझो, उसके धोखे में ना आओ। जी, ये मंजिल नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, एक जरिया है। इस बाप का सबक फिर क्या हुआ? लाताल्लुकी। बेदारी के साथ लाताल्लुकी, मतलब दुनिया में रहो, इसकी नेमतें इस्तेमाल करो, शुक्र अदा करो, मगर इसमें गुम ना हो जाओ, दिल ना लगाओ। इसे एक गुजरगाह समझो, एक आरजी पड़ाओ, जहां से आगे जाना ही जाना है। ये सफर वाकई खुद शनासी से खुदा शनासी और फिर दुनिया शनासी। अब आगे और गहराई में जाएगा। जी बिल्कुल। और आखिर में सामीन के लिए एक सोच, एक नुक्ता। अगर हम वाकई ये मान लें कि दुनिया सिर्फ एक आरजी पड़ाव है, तैयारी की जगह है, जी, तो ये एक सोच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे फैसले, हमारी तरजीहात, हमारे मामूलात, इन सब को कैसे बदल सकती है? जरा सोचिएगा। खुश आमदीद। आज हम इमाम गजाली की शहरा आफाक किताब कीमियाए सआदत के एक बहुत ही अहम बाब पर, आप कह लें, एक गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं। चौथा बाब, आखरत का इल्म। रूह, खालिक, दुनिया, इन सब को समझने के बाद इमाम गजाली अब हमें मौत के बाद की जो हकीकत है, आखरत, उसकी तरफ लाते हैं। और उनका मरकजी ख्याल यही है ना कि असल खुशी तभी है जब जिंदगी आखरत को जहन में रखकर गुजारी जाए, जहां रूह ने लौटना है। तो आइए इस बाब के जो अहम नुकात हैं उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। इमाम गजाली ना वो शुरू ही यहाँ से करती हैं कि जन्नत और दोज़ख का जो आम तस्वुर है उससे थोड़ा आगे बढ़ें। वो रूहानी जन्नत और रूहानी जहन्नुम की बात करती हैं। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात या बस मान ली जाने वाली रिवायत नहीं है। ये असल में एक तजर्बा है, एक मुशाहिदा है जो रोशन दिल को होता है। वो कहती हैं जैसे तबीब जिस्म की दवा और जहर पहचानता है ना, वैसे ही आरिफ यानी अल्लाह को जानने वाला वो रूह के नफा नुकसान को समझता है। और ये भी कि अल्लाह का इल्म और उसकी इबादत ये तो है रूह के लिए दवा, शिफा, लेकिन जहालत, अल्लाह से बेखबरी और गुनाह ये बहुत खतरनाक जहर हैं रूह के लिए। असल यकीन, वो कहती हैं, तासुब के बगैर गौर व फिक्र से आता है, ये नहीं कि बस दूसरों के पीछे चल पड़े। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है। इमाम गजाली यहाँ इंसान में दो तरह की रूहों का भी जिक्र करते हैं। ये तस्वुर इस बहस के लिए काफी अहम लगता है। आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? हाँ, बहुत अहम नुक्ता है। वो कहती हैं एक तो है हैवानी रूह, एनिमल सोल, इसका मरकज तो दिल है, लेकिन ये एक आप समझे लतीफ बुखार की तरह पूरे जिस्म में फैलती है, आज़ा को हिस्स और हरकत देती है, जैसे घर में चिराग जल रहा हो और रोशनी दीवारों तक जाए। दूसरी है इंसानी या रूहानी रूह, स्पिरिचुअल सोल। उसका ताल्लुक आलम अम्र से है। ये कोई मादी चीज नहीं, तकसीम नहीं होती, और यही है जो अल्लाह को पहचानती है और हैवानी रूह पर एक तरह से सवार है। तो मौत जब आती है वो हैवानी रूह के लिए ऐसे है जैसे चिराग का तेल खत्म हो गया, बुझ गया, लेकिन रूहानी रूह वो बाकी रहती है, जैसे सवार घोड़े से उतर गया या शिकारी के औजार खो गए। वो अपना आप, अपना शऊर नहीं खोती। तो फिर इस लिहाज से देखा जाए तो मौत को अच्छा समझें या बुरा, ये सवाल तो फौरन ज़हन में आता है। ये मुनहसिर है इस बात पर कि रूह ने दुनिया में कमाया क्या है। अगर रूहानी रूह ने अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत का अंका पकड़ लिया, मतलब वो नायाब खजाना पा लिया जिसके लिए वो आई थी, तो मौत उसके लिए तकलीफ नहीं, वो तो राहत है, एक तरह से महबूब से मिलने का जरिया है। हदीस भी है ना, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। लेकिन अगर वो खाली हाथ रह गई,
मकसद पूरा ना कर सकी तो फिर उसकी हसरत, उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और ये भी समझना जरूरी है कि रूहानी रूह जिस्म से बिल्कुल अलग है। जिस्म तो बदलता रहता है बचपन से बुढ़ापे तक, लेकिन हमारी शख्सियत, हमारी मैं, वो तो वही रहती है ना। यही रूह मौत के बाद भी बाकी रहती है अपनी सिफात के साथ। यानी अगर मारिफत और मोहब्बत है तो उसके साथ, जहालत और गफलत है तो उसके साथ। और यही जहालत, अल्लाह से दूरी, आखिरत में अंधेपन की तरह है। जैसे कुरान में भी आया है कि जो यहाँ अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा और भटका हुआ होगा। अच्छा, जब आप रूह के बाकी रहने और इसकी सिफात की बात कर रही हैं तो ये सवाल उठता है कि ये जो दुनियावी चीजें हैं जिनसे हम इतना जुड़ जाते हैं, माल, दौलत, रिश्ते, उनका क्या असर होता है फिर इस रूहानी सफर पर? गजाली इस लगाव के बारे में क्या कहते हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है। वो कहती हैं कि आखिरत की ज्यादातर तकालीफ की जड़ यही दुनिया की मोहब्बत है। जब मौत आती है तो जिन चीजों से शदीद लगाव था, उनसे जब जबरदस्ती जुदाई होती है तो वो एक शदीद अंदरूनी अजाब बन जाता है। वो जो हदीस में कब्र के 99 सांपों का जिक्र है, इमाम गजाली के नजदीक वो बाहर से नहीं आते, वो इंसान की अपनी अंदरूनी बुराइयां हैं। हसद, तकब्बुर, नफरत, रियाकारी, जो दुनिया की मोहब्बत से पैदा होती हैं और मौत के बाद अजाब बनकर सामने आती हैं। अजाब गोया अंदर से फूटता है। ओह, तो क्या इस अंदरूनी अजाब से, इस तकलीफ से बचने का कोई तरीका है? हाँ, वो 2 बुनियादी रास्ते बताती हैं। एक तो ये कि मुकम्मल तौर पर दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया जाए, जैसे फकीरों का तरीका है। ये फिर अगर दुनिया में रहना है तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत को हर दूसरी चीज की मोहब्बत पर गालिब रखा जाए। असल इम्तिहान तभी होता है जब अल्लाह का कोई हुक्म आए और आपकी अपनी ख्वाहिश उसके सामने हो। तो जो अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी ख्वाहिश को दबा देता है, वही असल में मोहब्बत करने वाला है। इमाम गजाली फिर रूहानी जहन्नुम की भी, आप कह लें, 3 बड़ी किस्में या सतहें बयान करती हैं। पहला तो यही, दुनिया की प्यारी चीजों से जबरदस्ती छिन जाने का शदीद दर्द। दूसरा, रुसवाई और शर्मिंदगी का अजाब, जब इंसान अपने आमाल की असल हकीकत देखेगा, जैसे गीबत करने वाला देखे कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। और तीसरा, नाकामी और मायूसी का दर्द, जब रूह पर ये खुलेगा कि वो अपने असल मकसद यानी अल्लाह की मारिफत, उसे पाने में हमेशा के लिए नाकाम हो गई। ये सबसे गहरा अजाब है। आखिर में उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो आखिरत के बारे में शक में हैं, जिन्हें यकीन नहीं आता? उनके लिए क्या दलील है? यहाँ इमाम गजाली बहुत अमली बात करती हैं। वो कहती हैं कि अगर पूरा यकीन ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि शक का फायदा आखिरत को दिया जाए। मिसाल देती हैं कि अगर कोई आम आदमी भी कह दे कि खाने में जहर है तो हम एहतियातन नहीं खाते ना, या कोई नुजूमी कुछ कह दे तो मामूली फायदे के लिए उसकी बात मान लेते हैं। तो क्या लाखों अंबिया, औलिया, नेक लोग जिनकी जिंदगियां सच्चाई की गवाह हैं, उन सब की मुत्तफिका बात एक आम आदमी या नुजूमी से भी कम वजन रखती है? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का वो कौल भी बहुत खूब है जो उन्होंने एक मुनकिर से कहा था, अगर तुम सच्चे निकले कि आखिरत नहीं तो हम दोनों बच जाएंगे, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर हम सच्चे निकले कि आखिरत है तो हम तो निजात पा जाएंगे और तुम हलाक हो जाओगे। तो एहतियात किस में है? तो इस सारी गुफ्तगू का, इस बाब का खुलासा यही निकलता है कि इस दुनिया में हमारा असल काम, बुनियादी मकसद अगली दुनिया की तैयारी करना है। इमाम गजाली हमें यही ताकीद कर रहे हैं कि जिंदगी के फैसले आखिरत को सामने रखकर करें और अपने रब से मुलाकात के लिए रूह को पाक करें। ये दुनिया बस एक इम्तिहान गाह है और असल इनाम या सजा तो अगली दुनिया में है। और ये जानने के बाद कि असल जिंदगी आखिरत ही है, हमारे रोजमर्रा के कामों पर, हमारे फैसलों पर इस इल्म का क्या असर पड़ना चाहिए, ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको गौर करने की जरूरत है। अच्छा, तो आज हम इमाम गजाली की जो मशहूर किताब है कीमियाए सादत, उसके 5वें बाब को जरा गहराई से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस। और इसमें एक बुनियादी सवाल उठाया गया है। सवाल यह है कि क्या शादी रूहानी जिंदगी यानी दीनी रास्ते के लिए मददगार चीज है
या ये रुकावट बन जाती है? बहुत अहम सवाल है। तो अलगजाली असल में इसी चीज पर गौर करते हैं कि भाई ये जो दुनियावी जिम्मेदारियां हैं, जैसे शादी हो गई, और दूसरी तरफ जो आपकी बातनी लगन है, रूहानियत है, इन दोनों में तवाजुन कैसे रखा जाए? बिल्कुल, वो यही दिखाते हैं कि आपकी नीयत कैसी है, आपका तर्ज अमल क्या है, उस पर मुनहसिर है कि शादी आपकी रूह की नशोनुमा में मदद देगी या फिर रुकावट बन जाएगी। तो आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जरूर। तो सबसे पहले अलगजाली के ख्याल में शादी किस तरह मदद कर सकती है रूहानी सफर में। एक बड़ा नुक्ता तो वो ये बताते हैं कि इससे खुदा के जो इबादत गुजार बंदे हैं उनकी तादाद बढ़ती है। जी हाँ, और ये सिर्फ तादाद की बात नहीं है। अल-गजाली इसे एक तरह से देखते हैं जैसे नस्ल दर नस्ल चलने वाला एक रूहानी मंसूबा हो। अच्छा, वो कैसे? यानी ये कि नेक औलाद हो तो उनकी दुआएं वालिदैन के लिए उनके मरने के बाद भी निजात का जरिया बन सकती हैं। सही। और कुछ उल्मा तो यहाँ तक कहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, कि शादी की जिम्मेदारियां निभाना जो है वो नफली इबादात से भी बेहतर हो सकता है, यानी जो इजाफी इबादात हम करते हैं। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी दिलचस्प बात है। और मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुकात का भी कोई रूहानी फायदा बताया उन्होंने? जी बिल्कुल। कहते हैं कि बीवी के साथ दोस्ताना वक्त गुजारना, अच्छी बातचीत करना, इससे ज़हनी सुकून मिलता है। और जब ज़हन पुरसुकून हो तो इबादत में भी एक नया जोश पैदा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बात करके सुकून महसूस करते थे। सही। और एक और पहलू ये भी है कि जब बीवी घरेलू जिम्मेदारियां संभाल लेती है तो मर्द को ज्यादा वक्त मिल जाता है इल्म हासिल करने या अपने कारोबार या फिर इबादत के लिए। यानी वो वक्त बच जाता है। जी, अबू सुलेमान का कौल है ना कि अच्छी बीवी सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत की भी नेमत है, क्योंकि वो मर्द को आखिरत की फिक्र के लिए फारिग कर देती है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि खानदान की खातिर जो कोशिशें की जाती हैं, जो सब्र किया जाता है, वो भी एक तरह की इबादत बन सकता है। यकीनन यकीनन। बीवी बच्चों की जरूरियात पूरी करना, उन पर हलाल कमाई से खर्च करना, ये बहुत अहम है, हलाल कमाई। जी हाँ। और अगर उनकी तरफ से कोई नागवारी पेश आए, कोई मुश्किल आए तो उस पर सब्र करना, ये सब अमाल रूहानी तरक्की का जरिया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने तो खानदान पर खर्च करने को जिहाद से भी अफजल कहा है। अच्छा। जी, और ये भी कि खानदान की खातिर जो मुश्किलात उठाई जाती हैं वो गुनाहों का कफारा भी बन सकती हैं। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ अल-गजाली ने कुछ खतरात से भी खबरदार किया है शादी के हवाले से। वो क्या है? जी, वो बहुत हकीकत पसंद थे। तो एक बड़ा खतरा वो ये बताते हैं कि खानदान की किफालत का जो दबाव होता है ना, हाँ, वो तो होता है, वो इंसान को हराम कमाई की तरफ ले जा सकता है। यानी इंसान सोचे कि बस किसी तरह पैसा आए, हलाल हो या हराम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तंबीह का मफहूम भी इसी तरफ इशारा करता है कि अगर किफालत हराम माल से की तो नेकियां भी जाया हो सकती हैं। अल्लाह बचाए। आमीन। फिर दूसरा खतरा ये है कि इंसान खानदान के हुकूक अदा करने में कोताही करे, यानी गफलत बरते या उनसे सख्त रवैया अपनाए। ये भी गुनाह है। जी, इस बारे में भी सख्त वईदें हैं। और तीसरा बड़ा खतरा जो शायद बहुत आम है वो ये कि बीवी बच्चों की मोहब्बत और उनकी फिक्रें अल्लाह की याद से गाफिल कर दें। बिल्कुल, और आखिरत की तैयारी से भी। कुरान में भी इशारा है उस तरफ। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के लिए बेहतर है कि वो शादी ही ना करें? अल-गजाली के मुताबिक हाँ, ऐसा हो सकता है अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो अकेला रहकर यानी तजर्रुद में रहकर अपने दीनी फराइज ज्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकता है और उसे गुनाह में पड़ने का डर भी ना हो। जी, ये शर्त अहम है। अगर उसे जिना वगैरह में पड़ने का कवी अंदेशा ना हो तो उसके लिए शादी ना करना शायद बेहतर हो। बुशर हाफी जैसे मशहूर सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने इसीलिए शादी नहीं की थी। क्यों? वो डरते थे कि शायद वो बीवी के हुकूक ठीक से अदा ना कर पाए। अच्छा, ये भी एक पहलू है। खैर, अगर कोई शादी का फैसला कर ही ले तो अल-गजाली बीवी में किन खूबियों को ज्यादा अहम समझते हैं? देखें, सबसे अहम खूबी तो दीनदारी और पाकदामनी है, ये पहली शर्त है। ठीक। उसके बाद अच्छी सीरत, यानी खुश अखलाक हो, शुक्रगुजार हो, फजूल गो ना हो, हुक्म चलाने वाली ना हो।
حسن و جمال کو بھی اہمیت دی ہے کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ شادی سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور کچھ عملی باتیں بھی ہیں، جیسے مہر مناسب ہو، بہت زیادہ نہ ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور اچھے خاندان سے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور شادی کو نبھانے کے مطلب اس رشتے کو چلانے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ الغزالی شادی کو ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر دیکھتے ہیں، تو اسے سنجیدگی سے نبھانا چاہیے۔ بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اس کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا، اور صبر کرنا اگر کوئی ناگواری ہو۔ جی بالکل، ناگواریوں پر صبر کرنا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ بیوی کی بدمزاجی پر صبر کرنے والے کو ایوب علیہ السلام جیسا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جائز تفریح میں نرمی بھی برتنی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگانا۔ ہاں، یہ واقعات ملتے ہیں۔ لیکن اس نرمی کے ساتھ ساتھ ایک توازن بھی ضروری ہے۔ مرد پر خاندان کی سربراہی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے قرآن میں، قوامت جسے کہتے ہیں۔ جی، قوامیت۔ اس کا مطلب گھر کا نظم و ضبط قائم رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بیوی پر ظلم کیا جائے یا بالکل ہی اس کا غلام بن جایا جائے۔ اعتدال یعنی بالکل اعتدال۔ اور مالی ذمہ داری یعنی نان نفقہ وہ حلال کمائی سے پورا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بیوی نافرمانی کرے تو قرآن نے کچھ تدریجی اقدامات بتائے ہیں، پہلے نرمی سے سمجھانا، پھر بستر الگ کرنا، اور اگر ضرورت ہو تو بہت ہلکی سزا۔ اور طلاق کو آخری حل سمجھنا چاہیے، اور اگر ناگزیر ہو تو غصے میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر احسن طریقے سے دینا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو الغزالی شادی کو مکمل طور پہ رد نہیں کر رہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے ایک موقع سمجھتے ہیں، روحانی نظم و ضبط سیکھنے کا، ہمدردی پیدا کرنے کا، اخلاقی طور پر بہتر بننے کا ایک ممکنہ ذریعہ۔ لیکن شرط وہی ہے، خلوص نیت اور توازن۔ ہاں، تو اس سے سبق تو یہی ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے جو سب سے قریبی، سب سے ذاتی تعلقات ہیں وہ بھی خدا کی طرف ہمارے سفر کا حصہ بن سکتے ہیں، جی، یا پھر اسی راستے سے بھٹکانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ سب کا دار و مدار ہماری نیت اور ہمارے عمل پر ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہاں ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، یہ جو اصول ہیں، نیت کا خیال رکھنا، توازن قائم کرنا، دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھانا، یہ شادی کے علاوہ آج کی جدید زندگی کے اور کن پہلوؤں پر لاگو ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم روحانی راہ تلاش کر رہے ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ خیر، ہم آئندہ گفتگو میں امام غزالی کی مزید تعلیمات کا جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں جو اکثر کافی گرما گرم بحث کا سبب بنتا ہے، موسیقی اور رقص۔ جی ہاں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب کیمیائے سعادت کا 6واں باب اسی بارے میں ہے۔ بالکل۔ اور غزالی کا انداز نا، وہ سیدھا سیدھا فتویٰ نہیں دیتے، وہ بہت گہرائی میں جاتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو موسیقی سن رہے ہو یا رقص کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اور کرتے وقت مطلب دل کی کیفیت کیا ہے، یہ چیزیں اہم ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بس حرام ہے یا حلال، نہیں، وہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ اللہ نے نا انسان کے دل میں ایک طرح کی پوشیدہ آگ یا مناسبت رکھی ہے۔ اچھا جی، جو اچھی آوازوں، موسیقی، ہم آہنگی سے بھڑک سکتی ہے اور انسان کو ایک خاص کیفیت جسے وجد کہتے ہیں اس میں لا سکتی ہے۔ تو یہ آوازیں ہمیں کسی اور عالم کی یاد دلاتی ہیں؟ کچھ ایسا ہی، جیسے یہ اس روحانی دنیا کی بازگشت ہوں جہاں سے ہماری روح کا تعلق ہے، یہ ہمیں وہ تعلق یاد دلاتی ہیں۔ اور اس کا اثر آپ نے کہا سب پر ایک جیسا نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسان کی اپنی طبیعت، اس کے دل کی حالت پہ منحصر ہے۔ موسیقی دل میں جو چیز پہلے سے موجود ہے نا، اسی کو ہوا دیتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ بڑھے گی؟ جی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط دنیاوی خواہشات ہیں تو ان کو شو ملے گی۔ تو پھر وہی سوال کہ جائز ہے یا نہیں، غزالی کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل خود میں بذات خود حلال یا حرام نہیں ہے، فیصلہ سننے والے کی نیت اور اس کے دل کی حالت پر ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے جو کہ شریعت چاہتی بھی ہے اور موسیقی سن کر وہ محبت بڑھتی ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ غزالی کہتے ہیں یہ قابل تعریف مستحسن عمل ہے۔ اور اگر دل میں جیسے آپ نے کہا شہوانی یا بری خواہشات ہو تو پھر وہی موسیقی جو ایک کے لیے اچھی تھی دوسرے کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان خواہشات کو اور بھڑکائے گی۔
और अगर कोई बस एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए सुने, तो वो मुबाह है, यानी ना गुनाह ना सवाब। जैसे आप बाग में गए, परिंदों का चहचहाना सुन लिया या सब्जा देख लिया। ठीक है, इसकी कोई मिसालें भी मिलती हैं जैसे अहादीस से? जी बिल्कुल। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, मशहूर है कि ईद का दिन था, कुछ हबशी मस्जिद के सहन में करतब दिखा रहे थे, नेज़ो वगैरह से। मस्जिद में? जी, मस्जिद नबवी के सहन में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी देखा और हजरत आयशा को अपनी आड़ में करके दिखाया। अच्छा। एक और वाकया भी है, हजरत आयशा के घर ही 2 बच्चियां कुछ गा रही हैं, ईद का दिन था। हजरत अबू बकर आए तो उन्होंने डांटा। अच्छा, उन्होंने मना किया? जी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें करने दो अबू बकर, आज ईद का दिन है। यानी खुशी के मौके पर एक गुंजाइश नजर आती है। और गजाली ने कुछ खास मौकों का भी जिक्र किया है जहां मौसीकी जायज हो सकती है। हाँ, कई मिसालें दी हैं, जैसे हज पर जाने वालों को शौक दिलाने वाले गीत, वो हद्दी ख्वानी होती थी, या जंग के लिए जोश दिलाने वाले नगमे, रज़मिया नगमे जिसे कहते हैं। बिल्कुल। या फिर ऐसी गमगीन दर्द भरी मौसीकी जो इंसान को गुनाहों पर रुलाए, तौबा पर आमादा करे, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज का जिक्र आता है। लेकिन नोहा मना है। हाँ, वो नोहा जो मायूसी फैलाए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद करे, वो मना है। लेकिन खुशी के मौके जैसे शादी ब्याह, दावत, बच्चे की पैदाइश, खतना, सफर से वापसी, उन पर जायज है। और फिर वो सूफिया का खास अमल है समा, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, समा, ये सूफिया की महफिलें होती हैं जहां वो कलाम सुनते हैं, कभी कभी मौसीकी के साथ, और मकसद होता है अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाना, रूहानी कैफियत, मुशाहिदात, वजद हासिल करना। गजाली इसे मुस्बत देखते हैं। हाँ, वो कहते हैं इससे उनके दिल साफ होते हैं, मैल का चहल उतरता है, जैसे सोना चांदी आग में तप कर साफ होते हैं। लेकिन साथ ही वो एहतियात पर भी जोर देते हैं। अच्छा, कैसी एहतियात? वो कहते हैं कि ये जो वजद की कैफियत है, रूहानी रक्स जिसे कह लें, उसके लिए मुर्शिद यानी शेख की इजाजत और निगरानी जरूरी है। बगैर इजाजत नहीं? बेहतर नहीं समझते। एक बुजुर्ग का वाकया भी लिखते हैं, अबुल कासिम गरगानी का। मुरीद ने इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, 3 दिन रोजा रखो, फिर तुम्हारे लिए बड़े अच्छे लजीज खाने पकवाए जाएंगे, वो खाओ, अगर उसके बाद भी तुम्हारा दिल समा चाहे तो फिर इजाजत है। ये तो बड़ा दिलचस्प टेस्ट है। मकसद क्या था? यही देखना कि ये तलब नफ्स की है या रूह की पुकार है। अगर दिल अभी पूरी तरह पाक नहीं हुआ तो मुर्शिद मना कर सकता है, क्योंकि बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। सही, ये बात समझ आती है। और गजाली इन लोगों पर आप कह लें थोड़ी तनकीद भी करते हैं जो सूफिया के इस हालो वजद का इनकार करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें खुद तजुर्बा नहीं हुआ। अच्छा, क्या मिसाल देते हैं? वो कहते हैं ये तो ऐसी बात हुई कि कोई पैदाइशी नाबीना कहे कि सब्ज रंग होता ही नहीं, या फूल खूबसूरत नहीं होते क्योंकि उसने देखे ही नहीं, या कोई बच्चा कहे कि बादशाहत में क्या मजा है, उसे क्या पता। सही, तजुर्बे की बात है। अच्छा, इन महफिलों में जो शायरी पढ़ी जाती है वो तो अक्सर इश्किया होती है, मजाजी। जी, ये एक अहम नुक्ता है। गजाली वजाहत करते हैं कि सूफिया उन जाहिरी मजाजी माने से गुजरकर हकीकी यानी अल्लाह से मुताल्लिक माने मुराद लेते हैं। मसलन अगर शेर में महबूब की स्याह जुल्फों का जिक्र है तो वो उससे कुफ्र या गुनाह की तारीकी मुराद ले सकते हैं। चेहरे की चमक से ईमान का नूर, जुदाई से अल्लाह से दूरी, मुलाकात से अल्लाह का कुर्ब, और शराब या नशे का जिक्र, उससे वो अल्लाह की मोहब्बत का गलबा, वो रूहानी सुरूर वजद की कैफियत मुराद लेते हैं। लेकिन उसमें गलत फहमी का इम्कान तो रहता होगा। बिल्कुल, और एहतियात जरूरी है, खासतौर पर कुरान की आयात को इस तरह की महफिलों में पढ़कर अपनी कैफियत के मुताबिक मानी पहनाना, उससे गजाली सख्ती से मना करते हैं। शायरी में फिर भी गुंजाइश ज्यादा होती है। और आलाते मौसीकी जैसे बांसुरी, ढोल, इनके बारे में गजाली का ख्याल है कि कुरान की तिलावत के साथ इनका इस्तेमाल कुरान की अजमत के शायाने शान नहीं। इन महफिलों के कुछ आदाब भी बताए हैं। जी हाँ, कि मुनासिब वक्त हो, मुनासिब जगह हो, शुरका अदब से खामोश बैठें, सर झुकाए हुए, अपनी तवज्जो अल्लाह पर रखें, दिखावे से बचें, और अगर किसी पर वाकई सच्चा वजह तारी हो तो बाकी लोग भी उसकी कैफियत का एहतराम करते हुए खड़े हो जाएं। ये चीजें तो बाद में शुरू हुई ना, सहाबा के जमाने में तो ऐसी महफिलें नहीं थी। गजाली ये मानते हैं कि ये तरीका बात की इजाद है,
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بری بدعت نہیں ہوتی. اگر وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتی نہ ہو تو جائز ہو سکتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باجماعت نماز شروع کروائی، وہ بھی پہلے نہیں تھی. تو خلاصہ اگر ہم کریں تو امام غزالی کے نزدیک اصل چیز عمل نہیں بلکہ اس عمل کے پیچھے جو دل ہے، جو نیت ہے، وہ ہے. موسیقی اور رقص روح کو تبھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب وہ اللہ کی یاد، عاجزی اور اندرونی بیداری کا ذریعہ بنے، نہ کہ غفلت یا نفسانی خواہشات کا. بالکل. یہ باب اصل میں ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی دعوت دیتا ہے. یہ یاد دلاتا ہے کہ روحانی فائدہ یا نقصان اکثر عمل میں نہیں، عمل کرنے والے کے دل میں چھپا ہوتا ہے. اور یہ غور و فکر آج بھی اتنا ہی ضروری ہے، شاید پہلے سے زیادہ. ہماری دنیا میں جہاں ہر طرف آوازیں، موسیقی، تفریح ہے، کیا ہم کبھی رک کر سوچتے ہیں کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ یہی اصل سوال ہے. اس پر سوچتے رہیے گا. اگلے سفر میں ہم انشاءاللہ مزید گہرائی میں جائیں گے. تو آج ہم الغزالی کی تعلیمات کے ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، مرکزی حصے کو دیکھ رہے ہیں. باب 7، خدا کی یاد یعنی ذکر الہی. جی بالکل. اور الغزالی یہاں بہت واضح کرتے ہیں کہ جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہے نا، تو روح کو بھی اپنے خالق سے، اپنے ماخوذ سے ایک مسلسل تعلق چاہیے. تو یہ تعلق، یہ یاد، یہ ذکر ہے. ہاں، اور یہ صرف کوئی رٹنے والی چیز نہیں ہے. الغزالی کہتے ہیں کہ یہ ذکر دل کو پاک کرتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، روشن کرتا ہے. یہ روحانی زندگی کا بالکل مرکز ہے. اچھا. اور اسی باب میں وہ 2 بہت اہم تصورات یا آپ کہہ لیں مشقیں بتاتے ہیں. محاسبہ یعنی اپنا احتساب کرنا، اور مراقبہ یعنی یہ یاد رکھنا کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے. محاسبہ اور مراقبہ. جی، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں سے جڑے ہیں، جیسے الحاسب حساب لینے والا اور الرقیب نگہبان. تو یہ صرف مشقیں نہیں، یہ ان صفات پر ایمان کا عملی اظہار ہے. صحیح. تو آئیے پہلے محاسبہ کو دیکھتے ہیں. الغزالی روزانہ اپنے نفس کا حساب کتاب کرنے پر بہت زور دیتے ہیں نا. قرآن کا بھی حوالہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول، جی، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اولیاء اللہ تو زندگی کو ایک طرح کی روحانی تجارت سمجھتے تھے. روحانی تجارت؟ ہاں، مطلب نفع جنت اور نقصان اللہ نہ کرے جہنم. تو وہ اپنے نفس پر، جسے وہ کبھی کبھی ایک دھوکے باز کاروباری پارٹنر جیسا سمجھتے تھے، ویسی ہی کڑی نظر رکھتے تھے. اچھا، یہ تو کافی سخت رویہ لگتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. دیکھیں، سخت سے زیادہ شاید ہوشیار کہنا بہتر ہو. الغزالی کہتے ہیں ایک سمجھدار شخص ہر صبح پچھلے دن کا حساب کرتا ہے. وقت قیمتی ہے نا، گزرا پل واپس نہیں آتا. قیامت میں زندگی کے گھنٹوں کا حساب، وہ تصور بھی تو ہے کہ اچھے اعمال والے گھنٹے روشن خزانوں کی طرح ہوں گے. جی، اور برے اعمال والے تاریخ بدبودار. اور جن گھنٹوں میں نہ نیکی کی نہ بدی، وہ شدید پچھتاوے کا باعث ہوں گے. وہ ابن السما والے بزرگ کا واقعہ یاد ہے، جنہوں نے اپنی 60 سال کی زندگی کے دن گنے 21,600 اور سوچا کہ اگر روز ایک گناہ بھی کیا ہو تو وہ یہ سوچ کر ہی بے ہوش ہوئے اور وفات پا گئے. اللہ اکبر، یہ تو بہت شدید احساس ذمہ داری ہے. مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ وقت کی قدر اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس دلانا ہے. یہ ہے محاسبہ. ٹھیک، اب آتے ہیں مراقبہ کی طرف. یہ احساس کہ خدا ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل، ہر سوچ کو، ظاہر بھی باطن بھی. جی، اور اس یقین کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. یہ انسان میں ایک اندرونی نظم و ضبط پیدا کرتا ہے. الغزالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو یقین رکھتے ہوئے بھی اس کے خلاف عمل کرے، وہ تو سخت گستاخی ہے. وہ حبشی والا واقعہ بھی تو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ہاں، پوچھا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا خدا مجھے دیکھ رہا تھا؟ جب ہاں سنا تو بے ہوش ہو گئے. یہ اس احساس کی شدت ہے. اور وہ شیخ اور مریدوں والا قصہ کہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. بالکل. اور ایک مرید زندہ مرغی واپس لایا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو. یہی تو مراقبہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کو جواب، جی، کہ تم ایک پتھر کے بت سے شرما رہی ہو، کیا میں 7 آسمانوں اور زمین کے خالق سے نہ شرماؤں؟
یا جنید بغدادی کا وہ مشورہ کہ بری نظر سے بچنا ہے تو یاد رکھو خدا تمہیں اس سے زیادہ صاف دیکھ رہا ہے جتنا تم کسی اور کو دیکھتے ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ چرواہے لڑکے کا واقعہ بھی. ہاں، جب لڑکے نے بھیڑ بیچنے سے انکار کر دیا کہ مالک کو نہیں پتا چلے گا لیکن خدا تو ہے، اس پر حضرت عمر نے اسے خرید کر آزاد کر دیا. یہ سب مراقبہ کی عملی مثالیں ہیں. اچھا، الغزالی نے ذکر کے کچھ درجات بھی بتائے ہیں؟ جی، وہ 2 اہم درجات کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو وہ اولیاء ہیں جو اللہ کی عظمت میں ایسے گم ہیں کہ انہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہیں، جیسے وہ بزرگ جو تیر اندازی کے مقابلے کے پاس اکیلے بیٹھے تھے. اور کسی نے بات کرنی چاہی تو کہا خدا کی یاد بات کرنے سے بہتر ہے. جی، اور یہ بھی کہا کہ خدا اور 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں. یہ ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے اصحاب الیمین کا. اچھا. وہ خدا کے علم اور اس کی موجودگی سے باخبر ہیں، شرمندہ بھی ہیں، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں، دنیا سے بھی باخبر ہیں. تو یہ ایک طرح کا توازن ہے. ہاں، ان کی حالت اس شخص جیسی ہے جو اچانک برہنہ پکڑا جائے اور فوراً خود کو ڈھانپ لے، بمقابلہ اس کے جو بادشاہ کی ہیبت سے بالکل حواس کھو بیٹھے. یہ سمجھ میں آتا ہے. اور اسی عملی پہلو کو دیکھتے ہوئے الغزالی عمل سے پہلے غور و فکر پر زور دیتے ہیں. 3 سوال اہم ہیں: کیوں، کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، یعنی نیت کیا تھی، طریقہ کیا تھا اور مقصد کیا تھا، خدا کی رضا یا لوگوں کی واہ. بالکل، اور اس کے لیے بصیرت چاہیے. اگر خود میں یہ سمجھ نہ ہو تو کسی سچے روحانی رہنما سے مدد لینی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں ایسے دنیا دار عالم سے بچو جو خود دنیا کی محبت میں پھنسا ہو. جیسے ابو طلحہ نے نماز میں دھیان بھٹکنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا تھا. نفس پر سختی کی یہ بھی ایک مثال ہے. جی، الغزالی نفس کو ملامت کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ تم دنیا کے لیے تو اتنی تیاری کرتے ہو، سردی کے لیے کپڑے بناتے ہو، مگر آخرت کے لیے اتنے غافل کیوں ہو؟ تو خلاصہ یہ کہ الغزالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ خدا کی یاد کے بغیر دل سخت ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر خلوص دل سے ذکر کیا جائے تو روح کو سکون ملتا ہے، ایک مقصد ملتا ہے، حضوری کا احساس ملتا ہے. یہ باب اصل میں پورے روحانی راستے کو اس ایک سب سے ضروری عمل پر واپس لاتا ہے، دل کو مسلسل خالق کی طرف متوجہ رکھنا. یہی سب سے بڑا چیلنج بھی ہے شاید آج کل. یقیناً. اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اس مسلسل آگاہی اور اس احتساب کے لیے حقیقی طور پر کیسے وقت اور جگہ بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اسی شعور کو لے کر ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری پیغام سن لیجئے. یہ چینل چلانے کے لیے ہمیں کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اصل کتابیں، اسکرپٹ لکھنا، ایڈیٹنگ، یہ AI وائس اوور ٹولز اور یقیناً ان سب میں لگنے والا وقت اور محنت. اگر آپ ہمارے اس کام میں مدد کرنا چاہیں تو پلیز عطیہ کرنے پر غور کریں. پاکستان میں رہنے والے دوست پن شدہ کامنٹ میں دی گئی راست ID استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بیرون ملک ہیں تو آپ سپر تھینکس کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جوائن بٹن دبا کر چینل ممبر بن سکتے ہیں. آپ کی مدد سے ہی یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. بہت شکریہ. تو اب ہم پہنچے ہیں کیمیائے سعادت کے بالکل آخری اور شاید سب سے اہم باب پر، خدا کی محبت. جی ہاں، بالکل. یہ وہ مقام ہے جہاں امام غزالی نے پچھلی ساری گفتگو کو، یعنی خود کو پہچاننا، دنیا کو جاننا، آخرت کا علم، ذکر، ان سب کو لا کر جوڑ دیا ہے. کس چیز سے جوڑا ہے؟ اسی مرکزی خیال سے، خدا کی محبت سے. اچھا، تو ان کے نزدیک یہ محبت صرف کوئی وقتی جذبہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ روح کا سب سے اونچا مقصد ہے، اس کی اصل تکمیل ہے، اور سچی خوشی کا آپ کہہ لیں واحد ذریعہ ہے. امام غزالی تو اسے تمام موضوعات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیتے ہیں نا، جیسے پچھلے سارے باب اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کمال ہی اسی میں ہے کہ خدا کی محبت اس کے دل پر پوری طرح غالب آ جائے. لیکن یہ سمجھنا شاید اتنا آسان نہیں. جی، یہ بات ہے. کچھ علماء نے تو اس بات سے ہی انکار کیا کہ انسان خدا سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ خدا ہماری طرح کی مخلوق نہیں،
انہوں نے کہا کہ خدا کی محبت کا مطلب صرف اس کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن غزالی کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کی وہ اصل روح کو نہیں سمجھے، کیونکہ سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ خدا سے محبت کرنا فرض ہے۔ تو پھر محبت ہے کیا چیز؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، غزالی سمجھاتے ہیں کہ محبت بنیادی طور پر کسی اچھی لگنے والی، کسی خوشگوار چیز کی طرف دل کا جھکاؤ ہے۔ جیسے ہماری 5 حصے ہیں، آنکھ خوبصورت چیزیں دیکھنا چاہتی ہے، کان اچھی آواز سننا چاہتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہم میں اور جانوروں میں آپ کہہ لیں مشترک ہے۔ لیکن انسان کی محبت کیا صرف یہیں تک ہے؟ نہیں، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ ایک چھٹی حص بھی ہے، ایک باطنی نظر جو دل میں ہے، یہ جانوروں میں نہیں۔ اچھا، وہ کیا کرتی ہے؟ اس حص سے ہم روحانی خوبصورتی، اخلاقی اچھائی، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، انہیں محسوس کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں نماز، عطر یا خواتین سے زیادہ پیاری تھی، حالانکہ عطر اور خواتین بھی حواس کو پسند ہے۔ صحیح۔ تو جس کی وہ اندر کی آنکھ کھل جائے نا، جو خدا کی خوبصورتی اور کمال کو دیکھنے لگے، اسے پھر دنیا کی یہ ظاہری چیزیں پھیکی لگتی ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پھر خدا سے محبت کرنے کی کیا وجوہات بتاتے ہیں امام غزالی؟ وہ کئی وجہیں بتاتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ انسان کو اپنی ذات سے، اپنے ہونے سے محبت ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارا ہونا، ہمارا وجود، ہماری ساری اچھی صفات، یہ سب خدا کا ہی تحفہ ہیں، تو اپنی ذات سے محبت اصل میں خدا کی محبت کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اچھا، یعنی خود سے محبت کرنا غلط نہیں؟ نہیں، اگر وہ اس سمجھ کے ساتھ ہو کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے۔ دوسری وجہ، انسان فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے۔ جی۔ اور حقیقت میں سب سے بڑا محسن، بلکہ واحد حقیقی محسن تو خدا ہی ہے۔ دوسروں سے جو بھلائی ملتی ہے وہ بھی تو اصل میں اسی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ شکر گزاری بھی محبت پیدا کرتی ہے۔ اور کوئی وجہ؟ تیسری وجہ ہے خدا کی اپنی صفات پر غور کرنا، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی رحمت۔ ان چیزوں کی عظمت کو سوچ کر ہی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جیسے ہم کسی بہت بڑے عالم یا ولی سے کرتے ہیں، بھلے ہم ان سے کبھی ملے نہ ہوں یا براہ راست کوئی فائدہ نہ لیا ہو۔ صحیح۔ اور ایک چوتھی وجہ بھی تھی، وہ مماثلت والی بات، وہ کیا ہے؟ جی، وہ تھوڑا نازک معاملہ ہے۔ چوتھی وجہ ایک خاص قسم کی روحانی مناسبت یا ایفینٹی ہے انسان اور خدا کے درمیان۔ اس کا اشارہ حدیث میں ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہاں، یہ حدیث تو سنی ہے۔ غزالی واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی جسمانی شکل و صورت نہیں، بلکہ کچھ خاص روحانی صلاحیتیں ہیں جو انسان کو ملی ہیں، جیسے علم، ارادہ، زندگی۔ یہ اندرونی مناسبت ہمیں خدا سے محبت کرنے کے قابل بناتی ہے، حالانکہ خدا کی ذات ہماری سمجھ سے بہت اونچی ہے۔ تو ان سب وجوہات سے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا وہ سب سے اونچا مقام؟ وہ ہے دیدار الہی، یعنی آخرت میں خدا کو دیکھنا۔ غزالی کہتے ہیں کہ یہ انسانی خوشی کی انتہا ہے۔ یہ صرف جاننے سے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ جیسے کسی دوست کے بارے میں جاننا اور ہے، اور اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا بالکل اور۔ اس میں کہیں زیادہ خوشی ہے۔ دنیا میں جو خدا کا علم اور محبت حاصل کی ہوگی نا، وہی آخرت میں دیدار کی لذت بنے گی۔ کیا یہ دیدار سب کو ایک جیسا نصیب ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ہر ایک کے اپنے علم اور محبت کی گہرائی پر منحصر ہوگا۔ غزالی مثال دیتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن وہ مختلف دلوں کے آئینوں میں الگ الگ طرح سے نظر آئے گا، کسی میں صاف، کسی میں دھندلا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف علم کافی نہیں، محبت بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ یقیناً، یقیناً۔ علم تو بنیاد ہے، لیکن محبت وہ طاقت ہے جو روح کو اوپر اٹھاتی ہے، اور سچی محبت دل میں تبھی جگہ بناتی ہے جب دل دنیا کی محبت سے، دوسری چیزوں کی محبت سے پاک ہو۔ اور یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ یہ زہد سے، تقوی سے، نفس کے خلاف کوشش کرنے سے آتی ہے۔ کیا اس محبت کی کچھ پہچان، کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ کسی کے دل میں یہ محبت ہے؟ جی ہاں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جیسے موت سے ڈرنا لگنا، بلکہ دوست یعنی خدا سے ملنے کا شوق ہونا، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، جو خدا کو پسند وہی ہمیں پسند، ٹھیک، ہر وقت بغیر کسی کوشش کے
خدا کا ذکر دل میں اور زبان پر رہنا، عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ اس میں مزہ آئے، صحیح۔ اور یہ کہ خدا کی ساری مخلوق سے پیار ہو کیونکہ وہ سب اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ خدا کی محبت علم سے شروع ہوتی ہے اور پھر غور و فکر، شکر گزاری اور اس کے قریب ہونے کی کوشش سے بڑھتی ہے۔ بالکل، صرف ڈر یا صرف رسمیں ادا کرنا روح کو کامل نہیں کرتا، اصل تبدیلی محبت لاتی ہے۔ اسی کے ساتھ کیمیائے سعادت کا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک طرح کی دعوت ہے۔ جی، دعوت ہے کہ ہم زیادہ بیداری، زیادہ خلوص اور زیادہ گہری لگن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس گفتگو میں کوئی بات کام کی لگی تو اس پہ سوچتے رہیے، مزید جاننے کی کوشش کرتے رہیے، اور سب سے اہم یاد رکھیے، لرن ود حمزہ یعقوب کے ساتھ۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر محبت ہمارے دیکھنے کا انداز بدل دیتی ہے تو وہ کون سی چھوٹی چھوٹی لطیف خوبصورتیاں اور حکمتیں ہیں جنہیں شاید ایک خدا سے محبت کرنے والا دل آج بھی اسی دنیا میں محسوس کر سکتا ہے؟